اچھا جی، ویسے تو ساری باتیں ہم دل کی کریں، لیکن ہمارا سیگمنٹ میں دل کی بات، اور اس میں اسپیشلی آپ کو حلف لینا ہوتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. ارے نہ کریں، یہ سچ بولتا ہے سب اس کے خلاف. نہیں میں اس پہ بھی بات کریں گے ہم، لیکن ہاں بولے جو بولوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جو بولوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. کچھ نہیں کہوں گا. نہیں سچ بولیں گے. اچھا جی، پہلا سوال آپ دونوں سے میرا یہ ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی عادت بری لگتی ہو اور آپ دونوں ایک دوسرے کو دوست کی حیثیت سمجھاتے ہو کہ یہ تو چھوڑ دو یار، یہ عادت چھوڑ دو، ہاں، اور وہ عادت نہ چھوڑے ہو، کیا آپ کو ان کی بات بری لگتی ہے؟ یہ کبھی کبھی نا سیدھا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا تھوڑا، یہ اس کی برائی ہے. اور ایک اس کی برائی اور وہ اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. کسی کو جب ضرورت ہوتی ہے تو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. دونوں باتیں. تو آپ جو جلدی سیدھے یعنی کہ غصہ جو کر جاتا ہے سیدھے ہو جاتے ہیں. لاہوری ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں سیدھے ہونے کا مطلب کیا ہے. سیدھا ہو جاتا ہے. نہیں وہ اب آپ ان کی برائی بتائیں. آپ ان کی برائی بتائیں. ریمبو کی؟ ہاں، جو آپ کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ صحیح ہو جانی چاہیے. نہیں، اس کے تو خیر پوری برائی سے لپٹا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ بھرا پڑا ہوں. نہیں، سب کی اچھائی برائی ہوتی ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، لیکن ہاں ریمبو کی میرے حساب سے برائی تو نہیں ہے. نہیں، ایز اے دوست آپ ان کی کون سی عادت سے آپ ناپسند کرتے ہو؟ اس کی ایک عادت جو ہے نا مجھے اچھی نہیں لگتی کہ یہ نا کسی چیز کو مانتا نہیں ہے. کسی کی ایکٹنگ دیکھے گا اس کو، اور یار اس کو یوں، میں کہتا ہوں نہیں، اس نے جو کیا ہے اس کے حساب سے وہ ٹھیک ہے. وہ یہ کچھ چیزیں اس کی ہیں جو یہ میں اور صاحبہ بھی سمجھاتے ہیں اس کو کبھی کبھی کہ لوگ جو ہے نا سب ڈفرینٹ ماحول ہے، وہ ماحول نہیں ہے نا. بس یہ ایک ہے اس کے، یہ بھی نہیں سیدھا ہو جاتا ہے کہ بس نہیں، جو اچھی ایکٹنگ کرتا ہے میں اسی وقت فون اٹھا کے آدھی رات کو بھی اسے کہتا ہوں ہیلو السلام. جج ہو، کئی ایسے بندوں کو نہیں ہوتا ہے نا کہ جی آپ جو ہے مجھے یہ سین اچھا لگا، مجھے یہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے فون کیا جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا، نمبر لے کے فون کیا کہ یار میں نے سین دیکھا، کیا اپریشیٹ کرنا. کوئی ایسا شخص ہے زندگی میں جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو لیکن اب آپ سے ایسے ملتا ہو جیسے اس سے بڑا کوئی آپ کا خیر خواہ ہی نہیں ہے؟ بہت ہیں. یہ تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی، رات ہو جائے گی. بہت ہیں. 2 روزہ پروگرام کر لیں. لیکن آپ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، پھر کھلے دل سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوتا، میں غصے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوتا ہوں اور میرے دل میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد میں بول پڑتا ہوں. ہم لوگ کے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، جو بات ہوتی ہے کہہ دی ختم، اس کے بعد نارمل لائف. ناراض کبھی میں نہیں ہوں. یہ نہیں کہ کوئی مسئلے چل رہے ہیں، لمبے جا رہے ہیں چیزیں، نہیں اتنی شارٹ. کیا دل کی بات کہہ دینا عقل مندی ہے یا کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ اب لوگوں میں سچے جذبات کی قدر نہیں رہی. اب تو ایسا ہی ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. یہی ہے، پہلے تھا کچھ اور معاملہ، تو سوچنا پڑتا ہے. اب ایک دم بات نہیں کر سکتے آپ. اب تو اپنے بچوں سے بھی ایسے ہے کہ بچے بھی آگے پھر نہیں. وہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی اس دن کی تھی کہ کہتے یار جب ہم چھوٹے تھے تو ہم ماں باپ سے ڈرتے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں تو اب بچوں سے ڈرتے ہیں. ہم کدھر جائیں، ہمارا وہ کہاں گیا ڈانٹنے والا. دونوں صورتوں میں پھنس گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی بات کہنی چاہیے اور اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے. اور جو لوگ کرتے ہیں، دیکھیں یہ جب سے دنیا بنی ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارے سے بڑے بزرگ، ہم سے پیغمبر سے لے کے آج تک یہ سسٹم چل رہا ہے، پلس مائنس دن اور رات. ہاں، لیکن سوچتے پہلے ہوتا تھا نا کہ لوگ آپ کی بات سن لیتے تھے، لوگوں کے اندر وہ دل گردہ تھا، آپ کی بات سن لیتے تھے. لیکن اب آج کل فوراً سناپ کر دیتے کہ ہماری زندگی ہے. مسئلہ یہ ہے نا، کسی میں کوئی خامی ہے نا، آپ اسے بتائیں گے وہ آپ کو اس سے بات کرنا چھوڑ دے گا، اپنی خامی ٹھیک نہیں کرے گا، تو پھر بتانے کا فائدہ. اچھا، آپ دونوں کیونکہ پاکستانی پچھلے ایک شو میں بھی ان کی بات بڑی وائرل ہوئی اور آپ لوگوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت اچھا ٹائم دیکھا ہوا. دین اس کے بعد دیر واز اے ڈپ، اینڈ وہ ڈپ کوشش کریں فل کریں ابھی تک وہ ہو نہیں پا رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وجوہات تھی پاکستانی فلم انڈسٹری کے سوال کی؟ بہت ساری ہیں. کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہے اس وقت، پاکستان کے ہر ادارہ خسارے میں. پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے نا شروع سے، اور ایون کوئی بھی انڈسٹری ہو نا، ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، سب جگہ اپس اینڈ ڈاؤن رہی ہے. ایک ایرا جو ہے 70s to 80 پاکستان کا بہترین ٹائم تھا. 50s to 60s بہت
ہائی تھی فلم انڈسٹری, اس طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن رہی. جب 80s میں آئی تھنک یہ شان وغیرہ آئے تھے تو اوپر ہو گئی تھی, پھر نیچے چلی گئی, پھر 90s میں ہم لوگ آئے تو اوپر چلی گئی, پھر نیچے آ گئی. تو یہ اس طرح چلتی رہی ہے انڈسٹری. اصل میں ہم لوگوں نے خود ہی جو ہے نا پیچھے ہو گیا, اور اتنی کمپٹیشن آ گیا ہے, یا تو آپ اس کے برابر چلیں یا آپ نہ کریں. کیونکہ اگر آپ پڑوسی ملک کو دیکھیں یا آج دیکھیں نا, پہلے کہتے تھے کہ بامبے کی انڈسٹری بہت بڑی ہے, لیکن ابھی تامل جو ہے وہ کھا گیا سب کو. تو یہ وقت چلتا رہتا ہے. وہ بڑی پیرل سینما کی, لیکن دیکھیں آپ لوگ اندر رہتے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی بہت سی چیزیں ہو رہی تھی. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ 3 بڑی وجوہات کیا ہے جو ہماری, جس نے ہماری بالکل فلم انڈسٹری کو اگر ہم دیکھیں, ہمارے سینما جو ہے وہ ختم ہو گئے, وہاں پہ تھیٹرز آپ جو ہے وہ باری سینماز وغیرہ کون سے وہ سب ختم ہو گئے ہیں. 3 آپ کو کیا بڑی وجہ لگتی ہیں رحمہ بھائی؟ اسکرپٹ جو تھا نا وہ ایک جیسا شروع ہو گیا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ کریکٹر چینج کرنے کا کوئی سوچتا ہی نہیں تھا. جو میں کر رہا ہوں مجھ سے وہی کروانا ہے, جو ساؤتھ کر رہے ہیں وہی کروانا ہے, جو شان کر رہے ہیں وہی کروانا ہے. کبھی یہ نہیں کیا کہ شان کا مجھ سے کرائیں, میرا شان سے کرائیں, ان کا ان سے کرا دیں, ان کا ان سے کرا دیں. یہ نہیں ہوا. بس وہ ایک جیسا ہی کام لگ رہا تھا, جس کی وجہ سے بھی شاید یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یار وہی دیکھے جا رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, ہماری اپنی غلطیاں تھیں, اس میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. خیر میں تو 2005 میں آ گیا تھا, کراچی شفٹ ہو گیا تھا, تو اس کے بعد انڈسٹری چلتی رہی ہے. اور پھر جنہوں نے چلائی وہ دیکھ لیں کہاں گئی انڈسٹری. تو یہ تو تھا, اس میں کوئی وہ منافقوں والی بات کرنی چاہیے. جو بات سچ ہے, انڈسٹری ہماری نہیں سروائیو کر سکی ڈیو ٹو کہ ہمارے پاس لوگ نہیں رہے, سٹوریز نہیں تھیں, ڈائریکشن جو تھی وہ کسی اور سے ہم چلی گئی. مطلب ایک ہمارے ٹھیکے پہ کام شروع ہو گیا تھا. انڈسٹری کو نقصان پہنچا ہے, اور اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر نقصان ہو گیا تو اس کا ازالہ ہی کہ اس کو بنا دیں دوبارہ, وہ تھوڑی ہم سب شامل ہیں. اچھا سعود بھائی, ابھی آپ کی لاسٹ ٹائم, کیونکہ وہ ایک بڑی وائرل آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور آپ جن کے بارے میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, شان, وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. تو کبھی آپ نے خود بھی شان سے کہا کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آف کورس آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. میں ایک بات کلیئر کر دوں, شان انڈسٹری کو لیڈ کر رہا تھا. میں ایز اے پروڈیوسر, اور میں اگر کر رہا ہوں سب کچھ, تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں لوگوں کو انٹرٹین کروں, اچھا کام دکھاؤں اور کوشش کروں. یہی ایک بات ہے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کسی کو کہنا سمجھانا. کیونکہ اب کیا ہم بیگم سے نہیں لڑتے اپنی, ہمارے والدین میں آرگیومنٹس نہیں ہوتی, سب میں ہوتی ہے. اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے بات کر دی تو اس کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. اور بات جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے, وجہ کیا بنی, کیوں تھی, وہ سبھی کے ساتھ ہوا ہے. اور انڈسٹری ایک آدمی سے نہیں, سب سے جاتی ہے. اور ایک آدمی نہیں, اس میں بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اگر وہ اوپر جا رہی ہے تو اس میں اگر آج آپ دیکھیں تو کس وجہ سے جا رہی ہے. ایک ہماری سیریل تھا یہ زندگی ہے, اس نے شروع کیا, ادھر سے ہمایوں آ گیا, اس نے بڑی بڑی پروڈکشنز فلمیں دی, ادھر سے فہد مصطفیٰ آ گیا ہے. سب نے مل کے اٹھا دیا نا ٹی وی انڈسٹری کو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے تھا اس انڈسٹری کو. کیسے اٹھائیں گے, لیکن ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں تو نہیں چلے گی انڈسٹری, چاہے وہ ٹی وی ہو, فلم ہو, ایون عام کوئی دوستی آ رہی ہو. تو اس میں یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ اس سے ہٹ کر ہے. اور دوستوں نے پاکستانی سینما میں دیکھا کہ ایک ٹائم پہ سب, جیسے آپ بھی 2005 میں سب آپ نے بھی کام کم کر دیا, کہ ٹائم پہ ہمارے بڑے ہیروز ہی جو ہے وہ چلے گئے. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ میں تو آگے تو 2005 میں چھوڑ گیا انڈسٹری. وہ اصل میں تو اس لیے پیچھے ہوا تھا کہ کچھ گانے ایسے بننے شروع ہو گئے تھے. ایک دن ایک گانا شوٹ ہوا تو میں گھر آیا, بیگم کہتی ہیں کیا ہوا, میں نے کہا یار بڑا عجیب سا گانا کر کے آئے ہوں. تو کہتی ہیں چھوڑ دیں. تو ہم لوگ اسی لیے آ گئے. کیسے؟ پھر میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا کھائیں گے کہتے ہیں, کیسے اللہ دینے والا ہے. وہ بس ایک ٹائم تھا, پھر میں بھی پیچھے ہٹ گیا. اس طرح کچھ بس وہ بہت ساری غلطیاں ہمارے اپنے بھی قصور ہیں. لیکن یہ ہے کہ کام میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کسی وقت پھر انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی, کوئی ایسی 2 فلمیں بنی, ایک دم سب سیدھے ہو جائیں. پروڈیوسر بیٹھے ہیں, تیار ہیں. ابھی جو فلم انڈسٹری ہے نا, وہ چاہے وہ یہاں پر بنی ہے, جو فلمز بنی ہیں یا پہلے جو بنی تھی, ابھی تک ہم اس جگہ پہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے. ٹائم لگے گا. بڑا ہماری ڈرامہ انڈسٹری اس پر دیکھیں کس طرح سے. سوچیے آپ اتنے زبردست ڈراماز وغیرہ بنا رہے ہیں, آپ فلم کا کیوں نہیں سوچتے کہ فلم بنانی ہے؟ یہ مجھے بتانا. آپ میں نے کئی دفعہ کہا ہے, کئی دفعہ. کہاں لگاؤں گا, جگہ بتائیں. سینما ختم ہو گئے ہیں,
آپ کو پتہ ہے ابھی کیپری سنیما جو وہ بند ہو گیا اور ابھی یہ جو ہے ایک اور بڑے جس میں آرٹ اسکرین تھے یہ صدر میں کیا نام ہے ایٹریم بند ہو گیا. اب مجھے پتہ ہے آگے تو بند ہو رہے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ کے پاس اتنا بجٹ ہو یا آپ کے لوگ دیکھنا چاہتے ہو, ہمیں اپنی چیزوں کو میرے خیال سے دیکھنا بھی چاہیے, پروموٹ بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں میں کہتا ہوں ہر چیز دیکھیں آپ, یہ نہیں سب کچھ دیکھیں. اور اب اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ ادھر اتنے چینلز ہیں, پھر آپ مطلب پہلے تو 3 چینل ہوتے تھے, 6 ہوتے گئے, پھر 8 ہو گئے, اب تو ہزاروں میں 7000 ہیں. اگر آپ ایک اس پہ دیکھیں 7000 چینل, اتنی بڑی کمپٹیشن ہے آپ کو. اب مسئلہ یہ بھی ہے نا ہماری اور اس میں شناخت کرنا بڑی بات ہے, اپنے آپ کو شناخت ہماری آڈینس کہتی ہے کہ جی ایسی فلم بنائیں جیسے ٹیمل کی بنتی ہیں. اب وہ 200 کروڑ 300 کروڑ میں فلم بنتی ہے, ہم کہاں پنجابی بنا چکے ہیں ایسی ساری فلمیں. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں جی ایسی کچھ دکھائیں. اگر اس کو آپ پنجابی میں ڈب کر لیں تو لگے گا کہ تامل میں ہی. لیکن سوری انڈسٹری جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے کام کیا جیو پہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی, اور یہ زندگی ہے اور خدا اور محبت جیسے ہم نے سیریز بنائے. 4 سال ہم لوگ نے کام نہیں کیا, میں نے اور جاوید نے کہیں پر بھی. پھر 2 سال کرونا کھا گیا, 2 سال ویسے کام نہیں ملا. اس کے بعد ہم بیبی باجی سیزن 1 میں ہیں, اللہ نے عزت دی, ٹھیک ہے نا. ڈرامے بہت چل رہے ہوتے ہیں, بہت کام ہے, سب کر رہے ہیں, لیکن اس میں نکلنا اور اس میں چلنا بڑی بات ہے. اور سیزن 2 بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا ہمارا. پھر وہ تو قریشی صاحب آئے تھے, ان کی وجہ سے میں نے سنا بڑا اچھا گیا. ہاں یہ بڑا اچھا ہوا. وہ یہ ڈرامہ مطلب جو سیزن 1 تھا نا ان کی وجہ سے وہ سب انتظار کرتے کبھی تو آئے گا. صاحب کی برکتیں ہمارے شو پہ بھی بڑی زبردست کام کرے. اچھا جی, آپ لوگ خالی جگہ پور کریں کہ آپ اس شخص سے تعلق نہیں رکھتے جو منافق ہو, جھوٹ بولتا ہو. آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا تھا؟ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش. بیٹی کی. اور مزہ میں بتاؤں, جب میری بیٹی ہوئی تو میں نے اس کو فون کیا, جب اس کے بیٹا ہوا تو اس نے مجھے فون کیا پہلا فون. کس موقع پر امی اور ابو کی کمی سب سے زیادہ محسوس کیا آپ نے؟ ہر وقت 24 ہر لمحے. جانے کے بعد سے جو بھی خوشی آتی ہے نا, یا جو بھی اللہ نہ کرے غم, مطلب ہر لمحے یار کاش امی ابو ہوتے, کاش اب اس وقت ہوتے. دن میں کوئی نہیں تو میں 2-4 دفعہ تو بیگم سے کہتا ہوں کہ یار اس وقت امی ابو ہوتے نا, اس وقت امی ابو ہوتے نا, وہ تو. آپ کو سب بھائی اچھا اوکے چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ بھائی ہاں کہ میں اب خود وہ اس سے گزری تو. اچھا, زندگی میں کبھی آپ کی بیگم نے آپ کو کوئی جھوٹ پکڑا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہی کیوں تھا, لیکن میں نے کتنا ڈیفرنٹ سوال کر دیا چینج کرنے کے لیے بہت سارا. نہیں کبھی بھی جھوٹ بولا پکڑا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ہم سے بولا ہی نہیں جاتا. سچ تو 2 منٹ میں بول دیتے ہیں, جھوٹ بولنا اور اس میں ایکٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ میں نے تو کبھی بولا اور جویل صاحب سے مشکل ہوگا ویسے. میں تو وہ تو اسکینر ہے, وہ تو یوں کر کے دیکھ رہی ہے ساؤتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میری جو بھی چیزیں ہیں نا, اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو تو نہیں پتا جو تعلق ہے ہمارا, جب شان جویریہ یہ لوگ مل جاتے ہیں نا, آج میں بتا رہا ہوں یہ میرا اتنا ریکارڈ لگاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں کبھی پریشان ہوتا ہوں. یہ جویریہ مل جائیں, یہ سارے مل کے جو ہے نا میرا بہت ریکارڈ لگاتے ہیں. آپ کی سوچ ہوگی تو یہ بہت چیزیں لیتے ہیں سارے میرے, اور میں انجوائے کرتا ہوں. میری بیوی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سب سے دوستی میرے سے نہیں ہے. ایک بات بتاؤں شان, ہم سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہے, بڑے لکی. مجھے دکھ ہے اس بات کا, ہے نا, مجھے بالکل دکھ ہے کہ نہیں میرا وہ بندہ ایسا ہے جو مجھ پہ میرے حساب سے, ابھی تو مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے. ہاں نہیں وہ آپ کو دکھ ہے نا, اب پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی. نہیں تو دوستی ہے. دیکھیں ایک بات, ایک سوال آپ کریں گی تو اس کا میں جواب صحیح دوں گا نا, مگر اس کا کوئی اپنے انداز سے لے لے تو الگ بات ہے. لوگ اپنے انداز سے لیں, لوگ ہر ایک اپنے انداز سے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بھائی میں اگر میرا پرائم منسٹر اس وقت کام کر رہا ہے, الحمدللہ میں اوپنلی کہتا ہوں, جو ہماری پاک آرمی کام کر رہی ہے, میں اوپنلی کہتا ہوں, میں لڑتا ہوں لوگوں سے کہ الحمدللہ ان کی وجہ سے آج ہم سب انجوائے کریں, اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں.
طوفان آتا ہے, فوج کھڑی ہوتی ہے, تباہی آتی ہے. جب یہاں پہ بھی طوفان الرٹ ہوا تھا 2 سال پہلے, تو ساحل پہ کھڑے ہوئے تھے, میرے گھر کے ساحل پہ, بالکل ٹھیک ہے, اور لوگوں کو ہٹا رہے تھے, تو لوگ اس پہ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ کیوں ہٹا رہے ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے کہ آنے والا کتنا خطرناک ٹائم ہے. تو اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے, اس کی اچھائی کرنی چاہیے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, ہمیں تو اچھائی کریں گے. یعنی کہ آپ کو افسوس ہے نا, آج بات نے گل ہاتھ سے نہ پاؤ. میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا کبھی آپ کی بیوی نے کوئی جھوٹ پکڑا ہے؟ میں نے بولا ہی نہیں, میں نے آج تک اس سے جھوٹ نہیں بولا. میں جو بار دن میں ہوتا ہے میں آ کے اسے بتاتا ہوں. جا اللہ, تو بس بڑا جھوٹ ہی بول دیا اس نے. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ہاں, اس جھوٹ کے بعد کیا رہ گیا؟ اچھا, دل کب بہت زور سے ٹوٹا اور کیا ٹوٹا وہ دل واپس جڑ سکتا ہے؟ دل ٹوٹا, ہاں یاد کریں, دل آپ کا کب ٹوٹا تھا؟ ہارٹ بریک, ویسا ہارٹ بریک. نہیں, یہ تو ٹوٹتا رہا. جس فیلڈ میں ہم لوگ ہیں نا, آپ بھی ہیں, یہ بھی ہے, وہ چلتا رہتا ہے, ٹوٹتا ہے پھر جڑ جاتا ہے. کوئی ایسی کوئی فلم جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں, کوئی ایسی چیز کے دوست؟ نہیں, وہ تو بہت ساری فلموں سے توقعات تھیں, ویسے کچھ بندوں سے بھی جن کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا کیا لیکن نہیں ملا. یہ تو چلتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے, جب وہ اس وقت نا اگنور کیا گیا. لیکن ہم نے, لیکن اس میں ایک چیز میں نے سوری, ہم نے کئی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جب انہیں ضرورت تھی یار آپ کے کام کرنے سے ہمارا کچھ بن جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جب جن کا ٹائم ہوتا ہے نا, کام بوم پیریڈ ہوتا ہے جب, تو لیکن جب ان کا ٹائم بنا تو ہمارا ذرا ہو جاتا ہے. اس وقت میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. جب ہم 4 سال بعد ہمارا کم بیک اور بیوی باجی ہوا, تو ہم سے انٹرویو میں, آپ کی انٹرویو بھی یہ ریکارڈ میں ہے, ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ہم نے کہا میں تو مجھ جیسا آدمی گھر بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو میرے گھر پہ عدیل سوری, نوید بھٹی اور اپنا عبداللہ سے جیسا وہ آئے, اتفاق کی بات ہے. اور وہاں پہ جو ہمارے ڈائریکٹر تحسین کہنے لگے یار ہمیں جمال اور عذرا مل گئے. تو اس وقت مجھے نہیں پتا یہ کیا بول رہے ہیں, تو وہ مجھے پتا ہے جمال, ان لوگوں نے ہمیں موقع دیا. تو بات یہ کہ میں 30 سال سے کام کر رہا ہوں, لیکن ہم اس کو نہیں مانتے جو آپ کو دوبارہ لے کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو خود ہی بہت ٹیلنٹڈ تھے, ہم تو بہت بڑے لوگ تھے, ہمیں تو آتا تھا کام. لیکن آپ ان لوگوں کو اگنور نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے گرین میں کام کیا, ہمیں انہوں نے بہت رسپیکٹ بھی دی اور ایک مقام دیا, تو ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, ان کا نام لینا چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنی اس میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا سب پتہ ہے. 99 ہم نے بہت لوگوں کو بریک تھرو دیا ہے. مطلب آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت سارے, اکثر جب اب کیونکہ ہم دوبارہ شوٹوں پہ جانے لگے تو دیکھا کوئی ڈی او پی کھڑا, ارے آپ کے, ارے اچھا ایڈیٹر, ارے تم ایڈٹ کر رہا, یہ میرے پاس ہوتا تھا, اچھا یہ ڈائریکٹر ہے, یہ تو میرے پاس ہوتا تھا. یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں, یا ایکٹر بہت سارے ایسے ہیں, تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. کیونکہ ایک دوسرے, یہی تو میں بات, میرا پوائنٹ یہی تھا کہ ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کریں. ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسے لے کر آئے اور کیا سپورٹ, کہ یہ ضروری ہوتا ہے. اگر میں چاہتا تو ان کو پیچھے کر دیتا. میں چاہتا خدا اور محبت کر سکتا تھا ایز اے ٹائٹل, کیونکہ یہ 15 سال پہلے بنا تھا.